یہ حق کا نعرہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے. جی بے شک بے شک. یہ حق کا نعرہ ہے جی وہ جلوہ بار ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی بیمار ہوتا ہے. بے شک بے شک. یہ حق کا نعرہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی بیمار ہوتا ہے. درود پاک پڑھ کر اے یار سو جاؤ، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ محبتوں باد. کے ساتھ میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں اے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بے شک بے شک. لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ماشاءاللہ. آپ حضرات مجھ سے قبل واضح و نصیحت کے بعد سماعت کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز کے اندر نظامت کو بھی سماعت کر رہے تھے. مولا ہم سبھی کا یہاں پر اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت کی قلت دامن گیر ہے. میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور حضور کا معجزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مولا تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس، عظمت سرکار مدینہ، شاعر ملک ہندوستان بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر شاعر ملک ہندوستان بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کی آمد ہے. آپ حضرات بالکل ادب و احترام کے دائرے میں تشریف رکھیں. حضرت مولانا محمد قاسم رضا صاحب قبلہ کو سماعت کریں. ان کے فوراً بعد شاعر ملک ہندوستان جس کو سننے کے لیے پورا ملک بے چین بے قرار رہتا ہے، ان کو میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. ایک حدیث پاک اور حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کی اس میں زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. محبتوں کے ساتھ میں اب بات سنیں. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلالأ وجہہ تلالأ القمر لیلۃ البدر. فرماتے ہیں حضور باوقار رعبدار تھے اور چہرہ اس طرح تھا کہ جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ میں سبحان اللہ. حضور کا حلیہ ایک دیہاتی عورت سے سناتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی داد مکہ المکرمہ سے مدینہ الرسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوا. ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان بھی نصیب کیا. آپ کو جب بھوک لگی تو اس کی کٹیا کے قریب حضور کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو تو ہمیں پیش کرو. اس نے کہا میں ایک عربی خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کرنے کے بعد ہمیں قلبی مسرت ہوتی ہے، لیکن اتفاق آج ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں. اس کے اندر ایک بکری بندھی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو اس کا دودھ دھو لے. اس نے کہا یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل نہیں ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گوشت بھی نہیں ہے، یہ دودھ کہاں سے دے سکتی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں. اس نے ہنس کر کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ دودھ دیتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو کھولا، مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کی پیٹھ پر رکھ دیا. اس نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کر دیا، اس کی کھیری کے اندر دودھ اتر آیا.
معبد نے حضور کو جو برتن پیش کیا، حضور نے دودھ دھونا شروع کر دیا، وہ برتن پورا بھر گیا۔ حضور نے فرمایا اور پیش کرو، اس نے دوسرا برتن دیا، وہ بھی بھر گیا۔ اس کے گھر کے اندر جتنے بھی برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا۔ آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، معبد نے بھی پیا، اور اس کا چھوٹا سا بچہ ایک گھر میں موجود تھا، اس نے بھی پیا۔ حضور نے دعا دی اور چلے گئے۔ معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام پوچھنا یاد رہا۔ شام کو معبد کا شوہر ابو معبد جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے پلٹتا ہے تو اپنی کچی کلی کے اوپر نور برستا دیکھتا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، ہزار بار ادھر سے باہر گزری ہے۔ اور اسی بات کو اگر مشہور وحدی کا لہجہ تو اس نے تو حد کر دی۔ اس نے کہا چند لمحوں کے لیے بیٹھے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے بیٹھے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس کا سایہ مہکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی کچی کلی پہ جب نور برستا دیکھا تو اس نے کہا یہ آج گھر کا ماحول بدلا بدلا نظر آتا ہے، کیا بات؟ معبد کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا۔ اب معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، تو اس نے اپنے طور پر حضور کا نام رکھ لیا اور کہا ہمارے گھر میں مبارک ہے۔ اور پھر معبد اپنے شوہر کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ ایک دیہاتی کی عورت ہے، وہ ایک لمبی حدیث کے پاس ہے، وہ سارے لفظ تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن چند لفظ معبد کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس بادیہ نشین خاتون نے حضور کا نقشہ کس طریقے سے کھینچا اور کس طرح سے حضور کا حلیہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کرتی ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، اے میرے شوہر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا، حسن الخلقی، اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، ملیح الوجہ، اور اس کا چہرہ نمکین تھا، قسیم وسیم، میٹھا تھا، پیارا تھا، فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف، اور کہا کہ اس کی پلکیں لمبی تھی اور اس کے چہرے کے اندر چمک تھی اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، وفی صوتہ سہل، اور میرے شوہر میں بتا نہیں سکتی اس کی آواز کے اندر اتنا درد تھا کہ میں تیرے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرتا۔ اس نے اتنی لمبی حضور کی گفتگو کی، حضور کے حلیے کے تعلق سے اپنے شوہر کے سامنے رکھا، لیکن آخر میں وہ لفظ جس کے لیے میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو لطف آ جائے گا، میں کہتا ہوں ساری نسلیں معبد کے ان دو جملوں پر قربان کہ اس نے حضور کا حلیہ کس طریقے سے کھینچا اور کس طرح سے حضور کے نقشے کو اپنے شوہر کے سامنے رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے ظاہر الوضاء، وہ چمکتا حسن کا مالک تھا، قسیم وسیم، اس کا چہرہ نمکین تھا، اس کی پلکیں لمبی تھی، اس کے ابرو جڑے ہوئے تھے، ایک ایک چیز اس نے حضور کی بیان کی، اور آخر میں اس نے کہا اے میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، چل دو لفظوں میں ساری بات کو ختم نہیں کر دوں۔ اس نے کہا ابہى الناس واجملهم من بعید واحلاهم واحسنهم من قریب، اے میرے شوہر کیا پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا تھا، جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا حسین لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور حسین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ حیدری، عظمت سرکار مدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکتی لاٹ پورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور آنکھی ہمت بھری۔ کچھ لوگ دور سے دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب قریب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ معبد نے اس میں حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا، حضور کے کردار کو بھی بیان کیا اور حضور کی صورت کو بھی بیان کیا، اور ان جملوں کو بار بار سنیے اور لطف لیجئے۔ اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، ابہى الناس واجملهم من بعید واحلاهم واحسنهم من قریب، اے میرے شوہر وہ دور سے آتا تو بڑا پیارا لگتا تھا، جب قریب آ گئے تو اور پیارا لگتا تھا۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہی ختم کر دیتا ہوں، اور میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اے میری قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو ثم توبوا الی اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا ویزدکم قوتا الی قوتکم وہ تمہاری قوت یعنی طاقت کو اور بڑھا دے گا ولا تتولوا مجرمین اور تم اس کی بارگاہ میں نافرمان ہو کر کے ناشرکش ہو کر کے پھر نہ جانا بلکہ اس کی تابعداری اور اس کے فرمان کو فراموش نہیں کرنا بلکہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہنا اللہ ہم سبھی کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول